ایران 20 سال کے لیے جوہری پروگرام معطل کرے تو ہم ڈیل کے لیے تیار ہیں۔ ایران سے جنگ بندی کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، پاکستان کی درخواست پر راضی ہوا۔ ایران کا ایٹمی پروگرام تہس نہس کر دیا ہے۔ دورہ چین کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا آبنہ ہرمز کے ذریعے ایران یومیہ $500 ملین کا کاروبار کرتا تھا۔ ناکہ بندی کے ذریعے ہم نے ایران کی تجارت روک دی۔ چینی کمپنیز پر ایرانی تیل کی خریداری پر پابندیاں ہٹانے کا فیصلہ چند دن میں ہوگا۔ ٹرمپ نے گفتگو میں ایک بار پھر پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریف کی۔ پاکستان کی ثالثی میں امریکہ کے ساتھ ہونے والے مذاکرات ناکام نہیں ہوئے، تاہم مذاکرات مشکلات کا شکار ہیں۔ آبنہ ہرمز صرف ایران کے دشمنوں کے لیے بند ہے۔ ایران نے اب تک احترام کی زبان استعمال کی ہے۔ ہم مذاکرات چاہتے ہیں لیکن امریکہ پر بھروسہ نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی نئی دہلی میں پریس کانفرنس، کہا تمام سفارتی کوششوں پر مثبت جواب دیے، ہمارے پاس امریکہ پر بھروسہ نہ کرنے کی کئی وجوہات ہیں۔ واشنگٹن سے آنے والے متضاد پیغامات مذاکرات کو پیچیدہ بنا رہی ہیں۔ تہران نے جنگ کا آغاز نہیں کیا، ہم صرف اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ ایران کبھی بھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ ہمارا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ آتی تھی وہ وہیں سے آتی تھی، وہیں سے یہ وہاں اس کو بنا کے اور مکسنگ کر کے پروڈکٹ بنا کے مختلف طریقوں سے کراچی آ کے رائڈرز ان کے انیشیلی اس نے یہ کیا کہ اپنے رائڈرز تھے 869 ٹوٹل کانٹیکٹس ہیں۔ ہم لوکیشن لے رہے ہیں کہ یہ کہاں پہ ان کی لوکیشن ہے، جہاں اس کی فائنینشیل ٹرانزیکشن کی ڈیلنگ ہوتی تھی، ہزاروں اس میں ٹرانزیکشن ہے۔ جو اماؤنٹ اس میں ٹرانزیکشن کا ہے وہ تقریباً 3 کروڑ سے زیادہ کا اماؤنٹ کی۔ پنکی کے نیٹ ورک میں افریقہ کے لوگ بھی ہیں، برانڈ نیم ہی ملزمہ کا پھندا بنے گا۔ ایڈیشنل آئی جی آزاد خان کی نیوز کانفرنس، بتایا کہ انمول پنکی کے موبائل کا فورنسک کرایا ہے۔ 835 نمبرز ملے ہیں، جن میں سے 300 ایسے نمبرز تھے جو ملزمہ کے خریدار تھے، جبکہ عالمی گینگ کے لوگ بھی شامل تھے۔ 132 نمبرز کراچی کے ہیں، 240 کی لوکیشن مل گئی۔ یہ نیٹ ورک صرف کراچی تک نہیں بلکہ نیٹ ورک میں 20 خواتین بھی شامل ہیں۔ پنکی کے خلاف سندھ میں 20 مقدمات ہیں۔ 12 مئی کو وفاقی حساس ادارے نے انٹیلیجنس بنیاد پر آپریشن کیا۔ پنکی کو گرفتار کر کے 1.5 کلو کوکین برآمد کی گئی۔ کوکین بنانے میں استعمال ہونے والا کیمیکل بھی برآمد کر لیا گیا۔ بھئی فلاں انوالو ہے، فلاں انوالو ہے، انکوائری ہو رہی ہے وفاقی انٹیلیجنس ادارے کی مدد سے۔ سندھ پولیس کے ہی ایک افسر کی پوائنٹیشن پر وہ اریسٹ ہوئی ہے۔ اس کو انڈر انویسٹیگیشن چیز کو ادھر ڈسکس نہ کریں، انویسٹیگیشن ہو جائے میں آپ کو خود ڈسکلوز کر دوں گا۔ کسی کو کسی کے ناموں کو بدنام کرنا ہے معاشرے کے، اسپیکر صاحب کی اجازت ہوگی تو وہ بھی میں نام ڈسکلوز کر دوں گا۔ انمول اور پنکی کیس کی تحقیقات مکمل ہونے دیں، حقائق سامنے آنے پر ملوث افراد کے نام بھی ظاہر کریں گے۔ اسپیکر اور ارکان اسمبلی کی اجازت سے تمام تفصیلات ایوان میں رکھوں گا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن نجار کا سندھ اسمبلی میں توجہ دلاؤ نوٹس پر اہم پالیسی بیان، کہا وفاقی انٹیلیجنس ادارے اور سندھ پولیس آفیسر کی معاونت سے ملزمہ پنکی گرفتار ہوئی، ضرورت پڑی تو غفلت برتنے والے افسران کو گرفتار بھی کیا جائے گا۔ بھائی یہ پورا ریکٹ ہے، یہ ایک ایسا افریت ہے جس سے خاندان کے خاندان تباہ ہو رہے ہیں یار، نوجوان بچے مر گئے یار اس نشے کے چکر میں، اس منشیات آئس کرسٹل پتہ نہیں کس کس کے چکروں میں۔ کہ اگر کسی علاقے میں منشیات بک رہی ہیں اور اس علاقے کا ایس ایچ او اس منشیات بکنے کے عمل سے لا علم ہو، یہ میں بات ڈائجسٹ کر ہی نہیں سکتا۔ انمول اور پنکی کی گرفتاری ایک سنگین مسئلہ ہے جسے سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔ اس نشے کے باعث خاندان تباہ ہو گئے اور نوجوان برباد ہو رہے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ انمول پنکی کا ایک منظم نیٹ ورک ہے جس میں بڑے بڑے نام شامل ہیں، اس پر ایک کریک ڈاؤن ہونا چاہیے۔ یہ ماننا مشکل ہے کہ منشیات فروخت ہو اور علاقے کے ایس ایچ او کو علم نہ ہو۔ علی خورشیدی نے سندھ حکومت اور اداروں پر کرپشن، نااہلی اور عوامی مسائل سے لاتعلقی کے الزامات بھی لگا دیے۔ مسئلہ ہے لیڈر آف دی اپوزیشن نے آج پوائنٹ سکورنگ کی اس ایشو پہ بھی، جس کی میں پورے زور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، کیونکہ میں اگر پوائنٹ سکورنگ کرنے پہ آ جاؤں نا تو میں اس لسٹوں پہ آ جاؤں گا، میں لسٹوں پہ نہیں آنا چاہتا، ورنہ بہت سارے نام نکلیں گے۔ کوئی بھی منشیات استعمال کرتا ہے غلط ہے، اس سب کے خلاف ایکشن ہوگا، کوئی بھی جو اس کی پشت پناہی کر رہا ہوگا اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اپوزیشن لیڈر کا بیان قابل مذمت ہے۔ علی خورشیدی نے کہا ممبران کے ٹیسٹ کروائے جائیں، کروائیں ٹیسٹ، ہم تیار ہیں، اس کو سیاسی ایشو نہ بنایا جائے۔ اپوزیشن لیڈر نے صرف پوائنٹ سکورنگ کی،
سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے اسمبلی میں انکشاف کیا کہ پنکی کے نیٹ ورک میں ہمارے کچھ ہیروز اور اداکار بھی ہیں، جو بھی منشیات نیٹ ورک کی پشت پناہی کرے گا اسے نہیں چھوڑیں گے۔ انمول عرف پنکی کے انکشافات نے پنجاب کے منشیات نیٹ ورک میں ہلچل مچا دی۔ لاہور پولیس نے کراچی پولیس سے رابطہ کر کے ڈرگ ڈیلرز کی فہرست طلب کر لی۔ پولیس ذرائع کے مطابق ملزمہ کے بیانات اور ریکارڈ لاہور پولیس کو فراہم کیے جائیں گے۔ انمول پنکی کے ماضی میں لاہور پولیس نارکوٹکس یونٹس کے ہاتھوں گرفتاری اور ایک پولیس افسر سے تعلقات سے متعلق بھی انکشافات سامنے آئے ہیں۔ ملزمہ کا ریکٹ کراچی کے ساتھ لاہور میں بھی سرگرم رہا اور فارم ہاؤسز پر گرینڈ پارٹیز منعقد کی جاتی رہیں۔ پھولن دیوی ڈاکو تھی مگر اسے بڑے عہدے ملے، ایسا نہ ہو کہ پنکی بھی MNA یا وزیر بن جائے۔ اداکارہ میرا پاکستان فلم انڈسٹری کی زیب و حالی کا ذکر کرتے ہوئے پنکی کو بھی بیچ میں لے آئیں۔ کراچی میں سینئر اداکار مصطفیٰ قریشی اور میرا کی پریس کانفرنس کے دوران پنکی پنکی ہوتا رہا۔ مصطفیٰ قریشی نے ہلکے پھلکے انداز میں گلہ کیا کہ منشیات اسکینڈل کی مرکزی کردار پنکی کو بہت زیادہ کوریج دی گئی اور اسے انمول بنا دیا گیا۔ طاقت کا استعمال نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا، ایرانی جوہری مسئلے سمیت تمام تنازعات کا حل مشاورت سے نکالا جانا چاہیے۔ چین نے ایران بحران پر فوری مذاکرات اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ تنازع کا جلد حل خطے کے مفاد میں ضروری ہے۔ مذاکراتی چینل کو جلد از جلد دوبارہ کھولا جانا چاہیے۔ مکمل جنگ بندی ضروری تاکہ امن و استحکام بحال ہو سکے۔ امریکی صدر اور صدر شی جن پنگ کے درمیان متعدد نئے اتفاق رائے قائم ہوئے۔ عادتیں نہیں بدلتی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی چین میں بھی بچوں جیسی حرکتیں۔ جب چینی صدر شی جن پنگ اپنی نشست سے اٹھے تو ٹرمپ سے رہا نہ گیا اور جیمز بانڈ کی طرح وہ ان کی فائل میں موجود نوٹس میں جھانکنے لگے۔ پروٹوکول توڑنے میں مشہور ٹرمپ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ امریکی تحویل سے 11 پاکستانی اور 20 ایرانی شہریوں کی رہائی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایکس پر بیان، لکھا کہ رہائی پانے والے تمام افراد خیریت سے ہیں اور ان کے حوصلے بلند ہیں۔ تمام افراد سنگاپور سے بینکاک پہنچ چکے ہیں، جلد اسلام آباد پہنچ جائیں گے۔ ایرانی شہریوں کو ان کے وطن واپسی میں سہولت فراہم کی جائے گی۔ سنگاپور کی وزیر خارجہ، وزیر اعظم اور حکومت کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ تھائی لینڈ حکومت کے بھی شکر گزار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی کاروباری وفد کی ملاقات۔ IBI گروپ پاکستان میں ڈیجیٹل ہیڈ کوارٹر قائم کرے گا۔ وزیر اعظم نے چینی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور چین کے معاشی تعاون میں مزید پیش رفت ہو رہی ہے۔ IBI گروپ نے پاکستانی معیشت پر اعتماد کا اظہار کیا اور SMEs کو چینی مارکیٹ تک رسائی دینے کا اعلان کیا۔ پاکستان اور چین کے درمیان تاریخی تعلقات ہیں۔ وزیر اعظم رواں ماہ چین کے دورے پر جائیں گے۔ چینی صدر شی جن پنگ اور ہم منصب لی چیانگ سے ملاقات ہوگی۔ وزیر اعظم امریکہ ایران مذاکرات میں اب تک کی پیش رفت اور پاکستان کے کردار پر چینی قیادت کو اعتماد ملیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔